پچھلے پیر کی شام جب میں اور امیر عباس یہاں ریکارڈنگ ختم کر کے نکلے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تھوڑی دیر میں ملک کے اندر جو ہے وہ فیض ہی فیض ہو جائے گا. حالانکہ اسی دن امیر ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اگست اور ستمبر اس حکومت کے لیے ستمگر ثابت ہوگا، اور میرے الفاظ یہ تھے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ستمگر تو ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے زیادہ ستمگر ثابت ہوگا. لیکن ابھی جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، ہر جگہ میرے محبوب جو شاعر تھے فیض احمد فیض، ان کا نام کم اور فیض حمید کا نام جو ہے وہ زیادہ لیا جا رہا ہے. اور آج ہی، کل پرسوں بھی خان صاحب کیونکہ ہر روز وہاں پر خطاب فرماتے ہیں صحافیوں سے، تو آج بھی انہوں نے خطاب فرمایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے کہا تھا کہ صرف پروفیشنل تعلق تھا، آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرا تو ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، فوج اگر چاہتی ہے ان کے خلاف کوئی احتساب کی کارروائی کرنا تو کریں، باقی لوگوں کے خلاف بھی کریں، لیکن میں تو نہیں ہٹانا چاہ رہا تھا. اور میری اس معاملے پر تلخ کلامی بھی ہوئی تھی باجوہ صاحب سے تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، میں نہیں ہٹانا چاہ رہا تھا. یہ اس سے پہلے بھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2022 میں یا 2021 میں وہ جو مشہور ان کی پاڈ کاسٹ ہے لال قمیص والی، اس میں انہوں نے خود بتایا تھا کہ جی مجھے پتا تھا کہ یہ پچھلے سال جولائی سے یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کوشش کر رہے تھے مجھے ہٹانے کی. تو ایسے وقت میں جب یہ حکومت کو خطرہ ہو، میں کیسے چاہوں گا کہ میرا انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ ہٹایا جائے. تو اب بتائیں کہ خان صاحب کے جو فرمودات ہیں اور فیض صاحب کی جو یہ گرفتاری ہے. دیکھیے، فیض صاحب بڑے بے فیض آدمی نکلے. نون لیگ والے اب کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کا بھی انٹرویو چل رہا ہے کل پرسوں سے، کہ جی یہ تو ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شہباز شریف کو روتے دھوتے فون کر رہے تھے کہ جی آپ کو میں باہر نکال دیتا ہوں پاکستان سے، جب شہباز شریف صاحب کے کیسز وغیرہ چل رہے تھے عمران خان کے دور میں، اور آپ کو ہم سیف ایگزٹ دیتے ہیں. یعنی وہ ادھر سے عمران خان کے ساتھ سیٹنگ کہ عمران خان مجھے آرمی چیف بنا دے گا نیکسٹ، ادھر پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹنگ کہ اگر عمران خان سے نہیں بنتے اور وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب ہے فیض حمید تو بڑا نوٹوریس کردار نکلا. اور وہ جو کرپشن والی کہانی جو جس پہ فوج نے ٹاپ سٹی والا، وہ تو پیچھے رہ گی بات. اور میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں، یہ فیض حمید کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے. چلے شروع تو ہو نا کہیں سے شروع تو ہو، کوئی بارش کا پہلا قطرہ تو بنے کم از کم. اسٹیبلشمنٹ پر جو تنقید کی جاتی ہے یا کی جاتی رہی ہے، اس کا جسٹ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ اداروں میں بیٹھی ہوئی شخصیات اپنے آئین اور قانون سے ماورا کام کرتی ہیں. فیض حمید نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی یہ ٹاپ سٹی والے اسکینڈل میں ہاتھ ڈالا، اس کے مالک کو پکڑا دکڑا یا جو بھی وہاں ریڈ کیے، اور اپنے ادارے کو، اپنی کرسی کو، اپنے اختیار کی طاقت کو استعمال کیا. یہ تو فوج کا اس کے خلاف چارج شیٹ کی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تنقید کی جاتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پر، فوج نے اس تنقید کی پر مہر تصدیق سب کر دی ہے. اگر فیض حمید ملوث تھے تو اس سے پہلے والے ڈی جی آئی ایس آئی پہ جنرل پاشا پر نون لیگ الزام لگاتی، ظہیر الاسلام پر نون لیگ الزام لگاتی ہے. بدنام زمانہ کردار جنرل احتشام ضمیر کتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے، جنہوں نے جو ڈی جی سی تھے اس زمانے میں، اور یہ مشرف کے دور میں انہوں نے سارا یہ ہیرا پھیری کی اور قواف لیگ اور الیکشن اور یہ پرویز مشرف کے کو دوام بخشا. اس سے پہلے حمید گل کی کہانیاں ہیں، جنرل کلو کی کہانیاں ہیں، بس کیا کیا کہانیاں کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سنائیں. تو ایک تو ہے کہ فوج نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ
عہدوں کا غلط جیسے سویلین سیٹ اپ میں لوگ کر سکتے ہیں, پولیس آفیسر کر سکتا ہے. آپ یاد کریں جنرل باجوہ کی تقریر جو جانے سے پہلے اس میں انہوں نے تسلیم کیا, ہاں کہ جی یہ رہا ہے اور یہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب نہیں کریں گے. پھر آپ فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں جو مشہور پریس کانفرنس میں نے کسی سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی کی دیکھی, جنرل ندیم انجم اور ڈی جی ایس پی آر جنرل بابر افتخار جو کہ ابھی کراچی میں, اس میں بھی بہت ساری باتیں کی گئیں. تو یہ بظاہر تو ایک تسلسل لگتا ہے, لیکن جو پریس ریلیز پچھلے پیر کو ان کی گرفتاری کے حوالے سے جاری کی گئی, جس میں ٹاپ سٹی کا بھی تھا, لیکن وہ جیسے انگریزی میں ہم مزے لے کر کہتے ہیں نا مور اوور, تو مور اوور جو دوسرا جو پیراگراف تھا وہ زیادہ اہم تھا کہ جی بعد از ریٹائرمنٹ جو ان کی سرگرمیاں تھیں وہ بھی آرمی ایکٹ کی شدید خلاف ورزی کو ثابت کرتی ہیں. تو اصل جو بات ہے وہ یہ دیکھیں, جب آپ سرونگ ایک آفیسر ہیں تو آپ کے چین آف کمانڈ ہوتی ہے, اور اگر ڈی جی آئی ایس آئی کی جو چین آف کمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک 3 اسٹار ہونے کے ناطے آپ آرمی چیف آپ کا باس ہوتا ہے, اور جس ادارے کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس حساب سے آپ کا باس جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. تو اس وقت جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ایک چین آف کمانڈ کے حوالے سے بھی تفتیش ہو سکتی ہے کہ بھئی کس نے آپ سے کہا تھا, آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ کام کرو, وزیر اعظم نے کہا تھا, فلاں نے کہا تھا. لیکن جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر آپ آزاد شہری ہیں, تو اس وقت آپ نے کیا 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 ہے اس کا ذکر اور غلغلہ جو ہے آپ کو زیادہ آ رہا ہے. ان کو منسوب کیا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے منسوب کیا جا رہا ہے. سٹنگ جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہ یہ جو ٹارگیٹس کی جو سلیکشن ہوئی کہ کون سی فوجی تنصیبات پہ ہم نے حملہ کرنا ہے یا اٹیک کرنا ہے, اس میں بھی ان کا رول تھا. وہ جی جو یہاں پر اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کے دفتر پہ جو چھاپا پڑا اس سے جو مواد نکلا اس سے بھی ان کو کیا جا رہا ہے, جی زلفی بخاری سے بھی کیا جا رہا ہے. تو جی وہ ابھی جو جیل کے کچھ اہلکار جو مبینہ طور پر زیر حراست شاید ایک ہے, ہاں ڈپٹی سپریڈنٹ ہے کوئی اکرم نام سے, ایک اور صاحب ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ تھمنے کو نہیں آ رہا, لیکن جو خان صاحب نے اس پر جو موقف لیا ہے وہ کچھ عجیب قسم کا ہے. آپ نے سنا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی وہ میں نے ابھی ہمارے پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی موقف آیا. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس پہ ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ فیض حمید کی گرفتاری شروع تو کرپشن سکینڈل سے ہوئی, لیکن اب اس کو سیاست سے جوڑا جا رہا ہے. ریاست اس کو سیاست سے جوڑ رہی ہے عمران خان کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی سیاست سے جوڑ رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح جوڑ رہے ہیں کہ اگر کرپشن ایشو ہوگا تو کرپشن تو اور بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہوگی. مثلا جنرل باجوہ نے 12 ارب روپے کا کرپشن کا سکینڈل ان کا اور ان کی فیملی کا باہر آیا. 12 ارب روپے کے لگ بھگ ان کے بچوں کے باہر ایسٹس, ان کے سمدھی مٹھو میاں مٹھو یا جو بھی ان کا نام ہے مٹھو سرکار, پچھلے دنوں نیب کے حوالے سے بھی کچھ کارروائی چل رپورٹ ہوئی تھی. وہ بھی انتہائی نوٹوریس شخص ہیں. آئے روز میں نہیں جانتا ان کو, بہت اچھے شخص ہوں گے, لیکن ان کی جو پرسیپشن جگہ جگہ پہ گھومتی رہی کہ میاں مٹھو صاحب جو ہیں وہ پراپرٹی کے معاملات میں وہاں لاہور میں ملوث رہتے ہیں. تو جس صحافی نے اس سکینڈل کے اوپر کام کیا, شاہد اسلم, جو بی بی سی کے ساتھ بھی رہے, پاکستانی چینلز کے ساتھ بھی رہے, شاہد اسلم کو اٹھا لیا گیا پی ڈی ایم کے دور میں, پی ڈی ایم اول کے دور میں. باجوہ صاحب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا, شاہد اسلم کو اٹھا لیا. ابھی شاہد اسلم یہاں سے نکل کے پاکستان سے باہر چلا گیا اپنی یہاں سے جان بچا کے. تو اگر کرپشن آپ کا ایشو ہے تو جو شخص سمٹ آف پاور پہ بیٹھا تھا, جو ٹپ آف آئس برگ پہ بیٹھا تھا, قمر جاوید باجوہ, جس کا 12 ارب سم تھنگ سم ہاؤ, اس سکینڈل کو تو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا, بلکہ جو صحافی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کی بھی زبان بندی کروا دی گئی. اس کے اوپر خاموشی ہے پچھلے 2 سال سے. ٹاپ سٹی میں تو چونکہ فیض حمید کنٹروورشل جنرل تھے,
फैज हमीद को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, फैज हमीद का तो कोई इबरत का निशाना बनाना चाहिए, जिस केस में भी बनाते बनाए। चूंकि फैज हमीद के इमरान खान के साथ ताल्लुकात, पीटीआई के साथ ताल्लुकात, फैज हमीद की शरारतें, फैज हमीद की सियासत, फैज हमीद की छेड़खानियां, इधर चुल उधर चुल, फैज हमीद तो कंट्रोवर्शियल हो चुका हुआ था, और ये डीडीसी के जमाने से हो चुका हुआ था, जब वो टीएलपी का मामला हुआ, जब नवाज शरीफ साहब के केसेस चल रहे थे, फिर ये डीजीआई, अव्वल तो इस शख्स को डीजीआई नहीं बनना चाहिए था। इतनी सुप्रीम एजेंसी जिसका काम इतना मोतबर है, उस पर आप किसी ऐसे शख्स को क्यों आगे बैठा रहे हैं जिसके ऊपर कोई, जिसके दामन पे कोई दाग या कोई उंगली उस पर उठ सकती है? तो लगाने नहीं चाहिए था। गलत फैसला था इमरान खान का भी और बाजवा साहब का भी। सो अब ये मामला जो है ना, बात दूर तक जा रही है सोलंकी साहब, ये अब रुकेगी नहीं। देखें, हमारे मुल्क में जो इल्ज़ामात की जो तारीख़ है वो खासी तवील है। आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी पे क्या क्या इल्ज़ामात थे जी। वो जी 90 की दिहाई में, वो जी फलां के टांग से बम बांधा, बैंक लूटा है। अच्छा जी। इसी तरह से डॉक्टर आसिम, आपको याद है, मशहूर, जी। उन्होंने तो एक तरह से वीडियो इकबाली बयान भी दे दिया। 450 अरब रुपए की करप्शन के उन पे इल्ज़ामात। बाद में उससे क्या निकला वो आपको पता है। नवाज शरीफ पे कि जी वो सिंगापुर में पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स जो है वो, फिर इंडिया के अंदर मनी वो लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम कि जी उन्होंने फलां किया, फिर इंडियंस यहाँ आके उनकी मिलों में काम कर रहे हैं, ये भी एक सा इल्जाम लग रहा है। हाँ, तो अगर जनरल बाजवा पे जो इल्ज़ामात हैं वो अगर दुरुस्त हैं तो फौज हमारी जो सिविल इदारे नहीं भी करें, तो अब आपने एक मिसाल कायम की, अगर उसके अंदर कोई जान है तो वो ज़रूर करेंगे और उनको करनी चाहिए, किसी को क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट के बाद उनकी इतनी पब्लिक उसका एक्सपोजर और कहानियां सामने नहीं आई, बल्कि एक वो इंटरव्यू आया था, आपको याद होगा, शायद मितला, जी जी जी, उसकी उन्होंने तरदीद की कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जावेद चौधरी साहब ने भी दावा किया, जी जी, और बल्कि उनको लीगल नोटिस वगैरह भी भिजवाया। तो आप जो बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई जान है तो ज़रूर उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन जो खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरा तो उनसे सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक था, आज ये भी कहा कि वो हमारा असासा था जो ज़ाया हो गया, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरी तो तल्ख कलामी हुई थी जनरल बाजवा से उसको हटाने के हवाले से। ये क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए। जनरल फैज हमीद से खान साहब को अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहिए किसी सूरत में। कौन नहीं जानता कि फैज हमीद खान साहब के दौर में सियासत कर रहा था? कौन नहीं जानता कि फैज हमीद ऑपोजिशन के खिलाफ सियासत कर रहा था? कौन नहीं जानता कि फैज हमीद और उसका इदारा खान साहब की हुकूमत में खान साहब को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था? बंदे उठा कर लाए जाते थे, असम्बलियों में पूरे करवाए जाते थे। कौन नहीं जानता ये बात? ये रोज़े रोशन की तरह आया है। वो खुद कह चुके हैं, खुद भी कह चुके हैं, खुद मान चुके हैं। खान साहब किसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं? फैज हमीद पे पर्दा डाल रहे हैं। अब अगर आप जब कह रहे हैं कि सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए, तो आपको भी ये गलतियां माजी की तस्लीम करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप चेरी पिकिंग करें। अगर आप चेरी पिकिंग करेंगे तो फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी चेरी पिकिंग कर रहे हैं, फिर उनकी चेरी पिकिंग का भी जवाब होगा। वो भी आज सब कुछ उनके नजर में ठीक है, हाइब्रिड निजाम पहले वाला गलत था, उनकी नजर में फैज हमीद गलत है, उनकी नजर में और कोई गलत नहीं है। इमरान खान की नजर में कुछ आज गलत होंगे, वो गलत नहीं है। तो इस तरह ना करें। फैज हमीद ने, मैं तो कहता हूं फैज, अब देखें, लगे हाथों उठ गया तो उठ गया, जब दस्ते कातिल उठ गया। सोलंकी साहब, अब लगे हाथों फैज हमीद के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, नवाज शरीफ साहब को चाहिए, बिलावल साहब को चाहिए कि जब आप 2018 25 जुलाई के इलेक्शन से आप इस शख्स के खिलाफ आपने तबले जंग बजाया हुआ है, और मियाँ साहब वहां से बैठ के कहते थे तेनों छड़ा गया नहीं, जरा वापस आते ऐसी दी तैसी कर देंगे, और ये करता था, वो करता था। जब ये करप्शन स्कैंडल में पकड़ा ही गया है, तो आप फैज हमीद का सियासत में मुलव्वस होने को, जो सबसे बड़ा जुर्म है, असल जुर्म तो वो है, उसमें मुलव्वस होने का आप इसका एहतसाब शुरू करें। चाहे इसने इमरान खान को फेवर दिया, चाहे किसी और को फेवर दिया, करें एहतसाब। नहीं, आपकी बात में वजन है, लेकिन खान साहब क्या ये हिम्मत करेंगे कि वो बताएं कि जी इन्होंने मेरे लिए क्या क्या
خدمات سر انجام دی. یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر آپ ایک آدمی نے اگر آپ کو فائدہ پہنچایا ہے تو آپ صرف یہ کہیں کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آج یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا اثاثہ تھا جو کہ ضائع ہو گیا، جس پر ہمارے ایک صحافی دوست نے تبصرہ کیا کہ یہ وہ واحد اثاثہ ہے جو انہوں نے درست ڈکلیئر کیا. تو وہ بات اس حد تک ہے. لیکن جو فیض صاحب کی جو خدمات ہیں اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں، اس سے اب کس طریقے سے ان کے بھائی جو ہے وہ پٹواری سے نائب تحصیلدار ہوئے، اور وہ یاد ہے جی جو شادمانے مچائے گئے. اب خود بہت سارے حلقے کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ فیض صاحب ہر طرف کھیل رہے تھے، پوری کوشش کی کہ جی وہ آرمی چیف بن جائیں عمران خان کی مدد سے. باجوہ صاحب کو بھی انفلوئنس کر رہے تھے کہ مجھے لگائیں، لیکن وہ اس حد تک نہیں گئے، بلکہ وہ نواز شریف سے بھی رابطہ کر رہے تھے، بلکہ ایک مبینہ ویڈیو کال کا ذکر ہے کہ جی وہ اس کے ذریعے ان سے کہہ رہے تھے کہ جی مجھے آنے دیں، میں ان کو سیدھا کر دوں گا. شہباز شریف صاحب سے بھی ملنے کی کوشش کی. وہ ایک شعر ہے نا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، ہاروں تو پیا تیری، جیتوں تو پیا تیری. تو وہ فیض حمید تو ہار یا جیت دونوں میں ادھر سے یا ادھر سے کہیں نہ سے کوئی کچھ لینا چاہتا تھا. تو وہ کلاکار نہیں تھے، وہ مہا کلاکار ثابت ہوئے. لیکن اب جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آج ہی پریس ریلیز آئی ہے کہ 3 اور فوجی افسران کے خلاف بھی اس فیض حمید والے جو تعلق ہے اس پہ ان کے خلاف بھی جو تفتیش کورٹ مارشل وغیرہ وہ بھی شروع ہو گئی. وہ تو آپ کو دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے سولنگی صاحب کہ ڈی جی آئی ایس آئی اگر کچھ غلط کر رہا تھا ٹاپ سٹی کیس میں یا کسی اور کیس میں تو وہ خود تو جا کے نہیں سارے کام کرتا ہوگا نا. اس کے نیچے بھی بریگیڈیئرز ہوں گے، کرنلز ہوں گے، میجرز ہوں گے، بلکہ اس میں تو 2 بریگیڈیئرز معیز احمد جو ٹاپ سٹی کا مالک ہے اس کی پٹیشن میں ان کے نام ہے، اور 100 اور نامعلوم آئی ایس آئی کے لوگوں کے نام بھی اس میں ڈالے ہوئے، 100 کی فگر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن کے باقی لوگوں کو یوز کیا. تو بہرحال جو آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 دن سے، بلکہ میں نے یہ کہیں کہا بھی کہ اگر میں عمران خان ہوں جو ہر وقت لائم لائٹ میں رہتے ہیں اور میڈیا پہ آپ کے حق میں آپ کے خلاف بات آپ کی ہو رہی ہے، تو وہ خاصے جیلس ہوں گے کہ اب جو ہے وہ زیادہ نام فیض صاحب جو ہے ان کا نام زیادہ آ رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی اور خبریں ہیں جی، وہ کوئی ایوارڈ آ گئے جس میں صدارتی ایوارڈ جی وہ فلاں کو دے دیا تو فلاں کو دے دیا. تو اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے کیا نیا ہے؟ ہر حکومت یہی کرتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے زیادہ جو بری روش شروع ہوئی، ویسے تو ہمیشہ مشرف کے دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، اس کا جو بے دریغ استعمال کرنا شروع کیا نا وہ پیپلز پارٹی کے 2008 سے 13 کے دور میں شروع ہوا. دیکھیں یہ جو ریاست ایوارڈ دیتی ہے نا وہ نشان امتیاز سب سے اوپر ہے، ہلال امتیاز ہے، پھر اس سے نیچے ستارہ امتیاز ہے. یہ ریاست آپ کو تمغہ دے رہی ہے آپ کی ایکسکلوزیوٹی کا، کہ آپ نے اپنے شعبے میں، طب میں، انجینئرنگ میں، ادب میں، کسی صحافت میں آپ نے کوئی کارنامہ، اکانومی میں آپ نے کارنامہ انجام دیا، لہٰذا ریاست آپ کو سال میں چند 25 کروڑ لوگوں میں سے چند 100-150 لوگ ہیں جو بہت نایاب ہیرے ہیں، ان کو ریاست دے رہی ہے. جب آپ ان میں بھرتی کے لوگ ڈالنا شروع کرتے ہیں اور آپ ایک طرف شاید کیا نام ہے یہ ہمارا جو جیولن تھرو والا، ارشد ندیم، جہاں ارشد ندیم جیسا فخر پاکستان وہ بھی اس فہرست میں ہو، جہاں کچھ ننگے پاکستان، ایک فخر جہاں ہے ایک ننگے جہاں ہے، وہ بھی اس فہرست میں آپ ڈال دیں تو کیا بھرم اس کا آپ رکھیں گے؟ کوڑیوں کے باؤ آپ اس کو. میرے خیال میں جو مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف چیخم دھاڑ نہ کریں بلکہ کوئی حل بتائیں. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے
کہ اس طرح کے ایوارڈز کے لیے کوئی ایسی ماہرین کی کمیٹی بنائیں غیر جانبدار جو حکومت کے ملازم نہ ہوں، سیکٹریز نہ ہوں، بابو نہ ہوں، اور ان کی جو ایک طرح سے مہارت اور غیر جانبداری مسلمہ ہو، اس کے اندر ہیلتھ کے ایکسپرٹس بھی ہوں، لٹریچر کے بھی ہوں، صحافت کے بھی ہوں، اور جو جتنے بھی شعبہ جات ہیں جس میں آپ نے ایوارڈ دینے ہیں اس کا ایک ایک بندہ یا دو بندے رکھیں، اور وہ ڈیلیبریشن کر کے جس کو بھیجیں، پھر جو متعلقہ جو سرکاری جو محکمہ جات ہیں وہ اس کو آگے کر دیں، تاکہ پھر صدر صاحب جو ہے وہ اس پہ چڑیا بٹھا دیں۔ اب اس پہ سر دیکھیں نا، ڈی سی اسلام آباد میمن صاحب کوئی ہیں، ڈی سی اسلام آباد کی کیا کریڈینشلز ہیں؟ پنجاب کے 36 اضلاع ہیں یا 38، اتنے ہی ڈی سیز ہیں، سندھ کے بھی، لیکن یہ تو پورے پاکستان کے والد کا دیا جا رہا ہے، پورے پاکستان سے دیا جا رہا ہے۔ ایسا کیا کام کیا ہے ڈی سی صاحب نے کہ جو ان کو منتخب کیا گیا ہے پاکستان کے 100-125 ڈی سیز میں سے؟ ایک کام کیا انہوں نے کہ وہ ریاست کی وفاداری میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے ایم پی او آرڈر دھڑا دھڑ ٹھوک کے نکالے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو توہین عدالت میں سزا سنائی 6 ماہ کی۔ جس شخص کو اسلام آباد ہائی کورٹ توہین عدالت کی سزا سنا رہی ہو، آپ اس کو ہلال امتیاز ریاست کا دوسرا بڑا ایوارڈ دے کے آپ انصاف کے اوپر زناٹے دار تھپڑ مار رہے ہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تم ہمارے بندے پہ ہاتھ لگاؤ گے نا، ہم اس پر جواہر و لال و جواہرات کی بارش کر دیں گے، ہم اس پر تمغوں اور اعزازات کی بارش کر دیں گے۔ اچھا، عمر فاروق ظہور صاحب، میں حلفاً اس شخص کو آج سے 2 سال پہلے، میں ایک چھوٹا ادنا سا صحافی ہوں، میں نے کبھی اس شخص کا نام تک نہیں سنا عمر فاروق ظہور۔ اس نے صحافت میں، ادب میں، طب میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، کس میں اس نے کارنامے ہائے انجام دیے کہ اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ ایوارڈ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ اس نے توشہ خانہ کیس کے اندر وہ آ کے ریاست کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ یار نہ کریں اس طرح سے، خدا کے واسطے ہی۔ اور دیکھ اب رہے 14 اگست کو آپ یہ نام لا رہے ہیں، 14 اگست کیا ہے؟ یہ یوم تفکر بھی ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ بس بحیثیت قوم ہم بھی اپنے اوپر نظر ڈالیں، اور ریاست اور حکومت بھی دیکھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ 14 اگست کے دن انہی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں۔ آپ کے کرتوت، ہمارے یہ کرتوت سلگی صاحب یہی کرتوت رہیں گے تو پھر ہم کون سی 14 اگست پہ جا کے کہیں گے کہ ہاں آج ہم ایک غیرت مند اور ایک سلجھی ہوئی مہذب قوم کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس ملک میں نابغہ روزگار لوگ مر گئے۔ دیکھیں یہ جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ یہ ریت بہت پرانی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسکندر مرزا نے اپنی بیوی کو ایوارڈ دیا تھا؟ اچھا، تو بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ خود پی ٹی آئی کے دور میں جن لوگوں نے، کچھ لوگ لائق ہوں گے، تو اب عدالت نے عرفان میمن کو کہا کہ جی یہ انہوں نے یہ کیا، لیکن خود ہماری عدلیہ کی جو تاریخ ہے وہ کون سی شاندار ہے۔ ہماری اسی عدلیہ نے پہلی جو دستور ساز اسمبلی کو جو غیر قانونی طریقے سے تحلیل کیا گیا اس کو انڈورس کیا، پہلے مارشل لاء کو کیا، دوسرے مارشل لاء کو کیا، تیسرے مارشل لاء کو کیا، پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی۔ تو میرے خیال میں ہم جائیں اس بات پہ کہ یہ مسائل ہیں، اس کا حل جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ، میں تو زبردست آپ نے حل پیش کیا، میں متفق ہوں۔ ہاں نہیں، اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم چیزوں کو جو پرابلمس ہیں ان کو فکس کرنے کی طرف جائیں۔ اور اس نوٹ پہ جسٹس منیر ویسے اور بھی آ رہے ہیں، جسٹس ارشاد حسن بھی آ رہے ہیں، وہ بھی عدلیہ میں بھی طہارت کا عمل جو ہے، وہ جو طہارت آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ عدلیہ میں بھی سلگی صاحب طہارت۔ آپ کے سیاستدان اور آپ کی پارلیمان جیسی بھی ہے، اچھی ہے بری ہے، لیکن بہرحال لوگ اسے منتخب کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ برے سیاستدان ہیں، ہم برا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں تو شاید کل ہم بہتر بھی کریں گے۔ غیر منتخب افراد اور اداروں کے پاس غیر محدود طاقت جب ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر سب آپ اور میں فیض یاب ہوتے ہیں۔ اسی پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔